عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایک عرب پرچے میں ایک آرٹیکل میں نے پڑھا. اس کا کیپشن تھا الاقلیات المسلمہ تواجہ خطر الذوبان. یعنی مسلم مائنارٹیز اسیملیشن کے خطرے سے دوچار ہیں. یعنی اپنے سماج میں جہاں کے غیر مسلم میجارٹی میں ہیں تو اس میں وہ گھل مل جانے کے خطرے سے دوچار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بیس لیس آرٹیکل ہے. ایسا کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے. انڈیا کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، میں اس کو بالکل بیس لیس سمجھتا ہوں. یہ سب غلط تشخیص ہے. اصل مسئلہ یہ سب نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے بعد کے زمانے میں اسلام کا جو ایڈیشن تیار کیا وہ ایڈیشن آج ریلیونٹ نہیں رہا ہے. ماڈرن سائنٹیفک ایج میں وہ ارریلیونٹ بن چکا ہے. اس لیے وہ لوگوں کے مائنڈ کو ایڈریس نہیں کرتا. اس لیے لوگوں کے اندر وہ اسپرٹ نہیں جاگتی، اسلام پر وہ یقین نہیں آتا، وہ حوصلہ، وہ کریج نہیں پیدا ہوتا. اس لیے وہ کسی بھی چیز سے متاثر ہو جاتے ہیں. یعنی اگر اسلام کی اسپرٹ جاگی ہوئی ہو کسی کے اندر تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی اور کلچر سے متاثر ہو جائے گا؟ یعنی توحید کا عقیدہ اپنی طاقت کے ساتھ کسی کے مائنڈ میں بیٹھا ہوا ہو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی اور کلچر سے متاثر ہو جائے گا؟ یقین کیجیے کہ اسلام کا انڈر اسٹیمیشن ہے. یہ اسلام کا انڈر اسٹیمیشن ہے. اسلام نے ان کے مائنڈ کو پکڑا نہیں. اصل بات یہ ہے کہ اسلام اپنے پاور کے ساتھ، اپنے پورے پاور کے ساتھ داخل نہیں ہوا لوگوں کے پرسنالٹیز میں. اس وجہ سے کسی بھی چیز سے متاثر ہو جاتے ہیں. وہ اس طرح کی جو غلط تشخیص ہے اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے، مسلمانوں میں ہیٹ، نفرت اور جھجھلاہٹ، غصہ، وائلنس یہ آ رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا اسلام کے دشمن ہے، ساری دنیا اسلام کے خلاف کانسپریسی کر رہی ہے، حالانکہ وہ خود اسلام کے دشمن ہے. خود کہ ماڈرن جو ورلڈ ہے اس کو سمجھتے نہیں، ماڈرن جو فریم ورک ہے اس کے مطابق اسلام کو پیش کرتے نہیں، اور خام خواہ دوسروں کو بلیم دیتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان ہی اسلام کے دشمن ہے، کوئی دوسرا اسلام کا دشمن نہیں ہے. میں یہ بات بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں. تو میری اپنی تحقیق کے مطابق، میری اپنی ریسرچ کے مطابق جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آج کی نسلوں کو جو اسلام مل رہا ہے وہ اوریجنل اسلام نہیں ہے، وہ قرآن حدیث والا اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام کا وہ ایڈیشن ہے جو مسلمانوں نے خود بنایا بعد کے زمانے میں. یہ ہے اصل مسئلہ. ضرورت ہے کہ پھر سے ہم قرآن کو ری ڈسکور کریں، اسلام کو ری ڈسکور کریں. اس کے لیے ہمیں اس کو مائنس کرنا پڑے گا. بات کو جو لٹریچر تیار کیا گیا اس کو مائنس کرنا پڑے گا، تب ہم اس اسلام کو سمجھ پائیں گے. ہمارے اور اصل اسلام کے بیچ میں ایک گیپ آ گیا ہے، ایک بیچ میں ایک روک آ گیا ہے. وہ ہے کیا؟ مسلمانوں کا اپنا بنایا ہوا اسلامی ایڈیشن بعد کے زمانے میں جو بنایا گیا، وہ اس کو ہٹائیے، تب آپ اسلام کو سمجھ پائیں گے. تب نئی نسلوں کے اندر آپ اسلام کا یقین بٹھا پائیں گے. اس بات کو السٹریٹ کرنے کے لیے
میں کچھ مثالیں دوں گا جو مجھے خود پیش آئی ہیں. خدا کے فضل سے میں اسی کا تجربہ کر رہا ہوں. پورے یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ نئی نسلیں ان کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسلام سے دور ہو گئی ہیں، ان کو پھر اسلام کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے. صرف ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں ٹرو اسلام کی تصویر دکھائی جائے، اصل اسلام ان کو بتایا جائے. بس یہ جو بیچ کا اسلام بنایا گیا، لوگوں نے اپنے بنا رکھا ہے، اس سے کبھی بھی یقین نہیں آ سکتا. وہ تو وہ ہے جس کی وجہ سے اسلام آج لوگوں کو irrelevant دکھائی پڑتا ہے. تو اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں کچھ مثالیں دوں گا جو میں دنیا بھر کو میں سفر کیے، دنیا بھر میں جو میں ملا لوگوں سے، تو اس کے بہت سے مجھے تجربے ہوئے. ان تجربوں کو میں نے اپنے سفر نامہ میں لکھا ہے. آپ میرے سفر نامہ میں پڑھ سکتے ہیں ان باتوں کو. اس وقت بات کو واضح کرنے کے لیے میں چند مثالیں دوں گا، خاص طور پر نوجوانوں کے بارے میں، کیونکہ میرا پکا یقین ہے، میرا تجربہ ہے کہ جو مسلم نوجوان جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسلام سے دور جا رہے ہیں، یہ غلط ہے. اسلام سے نہیں دور جا رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے اپنے بنائے ہوئے ایڈیشن سے دور جا رہے ہیں. اسلام کا مسلم ایڈیشن جو ہے اس سے دور جا رہے ہیں، نہ کہ اسلام سے دور جا رہے ہیں. میں ایک جگہ گیا، ایک باہر کے ایک ملک میں. آپ جانتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں تقریباً 10 ملین مسلمان بستے ہیں. تو یہ بات باہر کے مسلمانوں کی نہیں ہے، ہر جگہ کے مسلمانوں کی ہے کہ نئی نسل جو ہے مسلمانوں کی، چاہے وہ انڈیا میں ہو یا کسی اور کنٹری میں ہو، عرب میں ہو یا یورپ امریکہ میں ہو، سب کا حال ایک ہے کہ اسلام پر ان کا یقین ہٹ گیا ہے. ہٹ اس سینس میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں اپنا ریلیونس کھو دیا ہے. ریلیونس کھو دیا ہے اس سینس میں. تو ایک جگہ میں کچھ مسلم نوجوانوں سے ملاقات ہوئی جو اسلام سے پھرے ہوئے مانے جاتے تھے. ان کے ماں باپ کو شکایت تھی ان سے. تو میں نے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، کیوں آپ کے ماں باپ کو شکایت ہے آپ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم سائنس پڑھتے ہیں، ہم ماڈرن ایجوکیشن لے رہے ہیں، یہ لوگ جو باتیں بتاتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو میں نے کہا کوئی مثال دیجیے. تو مثلا انہوں نے ایک مثال یہ دی کہ عام طور پر مسلم علماء یہ کہتے ہیں کہ کلمہ گو کے لیے جنت ہے. یہ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے، کلمہ گو کے لیے جنت ہے. بخاری کی ایک روایت کو لے کر کے غلط مطلب نکالا گیا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اس کو لے کر سارے دنیا میں مسلم علماء اور مسلم رہنما یہ کہتے ہیں کلمہ گو کے لیے جنت ہے. یعنی جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو اسی جنت پکی ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کچھ شبد بول دیں، کچھ ایک سینٹینس ہے اس کو دوہرا دے زبان سے تو بس جنت پکی ہو جائے. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم پڑھتے ہیں آج کی دنیا میں ہر چیز کو فیکٹ پر بیس کرتی ہے، لاجک پر بیس کرتی ہے، ریزن پر بیس کرتی ہے. یہاں پر کیا ہے، کوئی لاجک نہیں، کوئی فیکٹ نہیں، بس ایک سینٹینس ہے اس کو بول دو تو جنت پکی ہو گئی تمہاری. یہ بات ہماری سمجھ میں آتی نہیں. تو ایسا اسلام پہلے تو سمجھ میں آ جاتا تھا لوگوں کے، پہلے زمانے میں یعنی پری سائنٹیفک ایرا میں لوگ سمجھ لیتے تھے ایسا کہ لا اللہ کہہ دو جنت پکی ہو گئی. آج کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے.
کیونکہ آج لوگوں کی سوچ سائنٹیفک سوچ بن چکی ہے، ریشنل سوچ بن چکی ہے، لاجیکل سوچ بن چکی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ اسلام کی غلطی نہیں ہے، جن لوگوں نے اس کا مطلب یہ نکال رکھا ہے کہ کلمہ گو کے لیے جنت، ان کی غلطی ہے. کیونکہ دیکھیے ایک حدیث یہ ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. دوسری حدیث اسی کے بارے میں اس طرح ہے کہ من عرف لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو اس دونوں کو ملا کر سوچیے آپ، تو قائل کلمہ کے لیے جنت نہیں ہے، عارف کلمہ کے لیے جنت ہے. جنت ہے کس کے لیے ہے؟ قائل کلمہ کے لیے نہیں، عارف کلمہ کے لیے. یعنی جس نے اسلام کو بطور سچائی کی ریئلائز کیا. معرفت مینس ریئلائزیشن، معرفت مینس ریئلائزیشن. تو ریئلائزیشن جو ہے اس پر جنت ہے، نہ کہ محض منہ سے بول دینے پر جنت ہے. پھر میں نے ان کو قرآن کی آیت بتائی جو 7ویں پارے کے شروع میں ہے. اس میں یہ ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. یعنی معرفت، حق کی معرفت، اس پر کہا گیا ہے کہ انہیں فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ. اب دیکھیے کہ یہاں بھی قرآن میں ہے کہ ان کو جنت دی خدا نے. اس پر دی معرفت حق پر، یعنی سچائی کو ریئلائز کیا انہوں نے، سچائی کو ڈسکور کیا انہوں نے. تو میں نے اسے بتایا کہ ایمان مینس ڈسکوری، ایمان مینس ریئلائزیشن. میں نے کہا کہ دیکھیے یہ اتنی بڑی یونیورس ہے، اس کا ایک بنانے والا ہے، اسی بنانے والے کو ہم خدا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں. وہ ہمارے لیے بظاہر ان سین ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے. تو جب آدمی ریسرچ کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے اور سوچتا ہے، سوچتے سوچتے اس کی ڈسکوری ہو جاتی ہے کہ اس یونیورس کے پیچھے ایک خدا ہے، اس کا ایک کریٹر ہے. یعنی ڈیزائن میں وہ ڈیزائنر کو پا لیتا ہے. تو اس ڈسکوری جو جس کو ہو جائے، جس کو یہ اس حقیقت کا ریئلائزیشن ہو جائے، اس کے لیے پیراڈائز ہے، اس کے لیے جنت ہے. تو فوراً مان لے گئے وہ، کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو دیکھیے یہاں پر کیا تھا کہ مسلمانوں کا اپنا بنائی ہوئی ایڈیشن کے مطابق کیا ہے، کلمہ گو کے لیے جنت ہے. یہ کیسے کسی سمجھ میں آئے؟ آج کا سائنٹیفک مائنڈ کیسے سمجھے گا اس کو کہ لپ سروس پہ جنت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا نا، کلمہ گو کے لیے جنت کا مطلب یہ ہوا کہ لپ سروس پہ جنت ہے. تو آج کا مائنڈ اس کو سمجھ نہیں سکتا. پھر جب میں نے ایکسپلین کیا اس کو قرآن سے اور حدیث سے کہ من قالا کے معنی من عرفا، ون ہو ڈسکورس، ون ہو ریئلائزز، یہ مطلب ہے اس کا. پھر اور بڑی مثالیں دیں تو ایک دم ان کی سمجھ میں آ گیا. ان کا یہ اسلام اگر ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں. تو اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان کا اپنا بنایا ہوا جو ریشن ہے اس پر انہیں شک تھا، انہیں اسلام پر شک نہیں تھا. تو اسلام جب پیش کیا گیا تو انہوں نے مان لیا اس کو. آپ بتائیے کہ آج کا انسان جو سائنس پڑھتا ہے وہ کیسے مانے گا کہ لپ سروس پر جنت ملے گی کسی کو؟ کوئی منہ سے بول دو جنت پکی ہو جائے. حالانکہ سارے علماء یہی کہتے ہیں، سارے علماء مجھ کو چھوڑ کر کے، کہ کلمہ گو کے لیے جنت ہے. اب جس سے پوچھ لیجیے جا کر کے، کسی بھی سب سے پوچھ لیجیے آپ، یہی بولے گا وہ کہ کلمہ گو کے لیے جنت ہے. اور یہ بالکل ہی
ناقابل فہم ہے آج کے مائنڈ کے لیے. اب میں جو بات کہتا ہوں کہ کلمہ کی معرفت جس کو ہو جائے اس کے لیے جنت ہے. کلمہ کی ڈسکوری جس کو ہو جائے اس کے لیے جنت ہے. یعنی کلمہ کو بطور سچائی کا جو ڈسکور کر لے اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے پیراڈائز ہے. تو یہ بالکل سائنٹیفک معلوم ہوتا ہے آدمی کو، وہ فوراً مان لیتا ہے اس کو. وہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہے اصل اسلام، ایک ہے مسلمانوں کا اپنا بنایا ہوا اسلام. تو مسلمانوں کا اپنا جو بنایا ہوا اسلام ہے، جو کہتا ہوں مسلم ایڈیشن اسلام کا، وہ بلا شبہ ارریلیونٹ ہو گیا ہے آج کے لیے. تو پہلے کے زمانے کا انسان ریشنل وے میں سوچتا نہیں تھا، لاجیکل وے میں سوچتا نہیں تھا. تو جب اس سے کہا گیا کہ کلمہ گو کے لیے جنت ہے تو اس نے مان لیا کہ ٹھیک ہے بھائی. لیکن آج کا انسان چیزوں کو ریزن پر جانچتا ہے، لاجک پر جانچتا ہے. تو اس کی یہ باتیں بالکل عجیب سی لگتی ہیں، عجیب سی لگتی ہیں کہ آپ منہ سے بولیں مرسڈیز کا وہ موٹر کار، تو کیا آپ کو موٹر کار مل جائے گی؟ تو منہ سے بولنے سے کیسے کوئی بات ہو جائے گی؟ تو بہرحال یہ جو ہے کہ کلمہ گو کے لیے جنت ہے، جو آج کا انسان سمجھ نہیں پاتا. یہ مسلمانوں کے ایڈیشن بنا رکھا، مسلمانوں نے جو ایڈیشن اس کی بات ہے، یہ اسلام کی بات نہیں ہے. آپ اس آیت پر غور کیجئے جو میں نے ابھی پڑھا 7ویں پارے میں، کہ اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ کچھ لوگ آئے رسول اللہ کے پاس، ان کو رسول اللہ نے قرآن سنایا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. مما عرفوا من الحق، کیونکہ قرآن کی ان آیتوں میں انہیں سچائی کی پہچان ہو گئی، سچائی کا ریئلائزیشن ہو گیا، انہوں نے سچائی کو ڈسکور کیا. تو وہاں بھی ہے دیکھیے فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ. یعنی کہ انہوں نے جو کہا کہ ہم ایمان لائے خدا پر، اس کہنے پر خدا نے ان کو جنت دے دی. یہ آپ سوچئے وہ قول کیا تھا؟ وہ قول یہ تھا کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، ان کا دل تڑپ رہا ہے، اس کے مائنڈ میں ایک نیا طوفان آ گیا ہے. تو وہ قول سادہ طور پر قول ہے، صرف وہ قول ان کا ایک مینیفیسٹیشن ہے اندر کے طوفان کا. آپ پڑھیے اس آیت کو، جو 7ویں پارے، جو اسلام قرآن کا جو 7واں پارہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا، اس کے شروع میں یہ آیت ہے. قرآن کے 7ویں پارے کے شروع میں، جس کو وَإِذَا سَمِعُوا کہا جاتا ہے، اس کے شروع میں یہ آیت ہے کہ اگرچہ وہاں بھی یہ لفظ ہے کہ مما فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اللہ نے بدلہ دیا ان کو ان کے قول پر. لیکن وہ قول کیا تھا؟ تو اسی آیت ہی سے ملتا ہے کہ وہ قول کیا تھا، کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، ان کا دل تڑپ اٹھا ہے، اس کے مائنڈ میں بیلیاں چمک رہی ہیں، ان کے سینے میں ایک طوفان آ گیا ہے خدا کی یاد کا، خدا کی پہچان کا، خدا کی معرفت کا. اس طوفان کا ایک مینیفیسٹیشن تھا، اسی کا ایک اظہار تھا کہ منہ سے نکلا کہ خدا تو خدا ہے، خدا ہم ایمان لاتے ہیں تیرے اوپر. تو قول کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لپ سروس ہے؟ یہ لپ سروس نہیں ہے. وہ یہ ساری باتیں جب میں نے کہی تو بالکل ان کو یقین ہو گیا، سنبھال لیا انہوں نے، اور کہا کہ میں آج سے یعنی میرے سارے شبہات دھل گئے اس کو لے کر. اس طرح سے میں ایک اور جگہ گیا، وہاں پر کچھ نوجوانوں کے تجربے بتا رہا ہوں آپ کو. یہ انڈیا میں بھی ہوئے اور باہر بھی ہوئے. مجھے کیا اسلام میں ہمارے مولوی لوگ بتاتے ہیں کہ نماز پڑھو تو جنت ملے گی. تو کیا نماز؟ یہ تو ہم کو ایک سیٹ آف ریچولس معلوم ہوتا ہے. کچھ ریچولس ہیں، اس کو دوہرا لیتے ہیں جا کر کے مسجد میں لوگ. اس سے جنت کیسے مل جائے گی؟ یعنی آج کا جو نوجوان ہے، اس کو نماز صرف ایک
ایک ریچولس کا مجموعہ معلوم ہوتی ہے، سیٹ آف ریچولس. کچھ منہ سے بول دیا، کچھ اٹھ بیٹھ لیے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں دکھائی پڑتی اس کو. ایک موٹر کی فیکٹری بنانے کے لیے ایک پورا ایک جگاڑ کرنا پڑتا ہے، اور خدا کی پریئر جو ہے وہ بس ایسی کچھ ریچولس کر دو اور خدا کی پریئر ہو گئی. تو کیسے اس کی سمجھ میں آئے؟ وہ جس اسکول میں پڑھتا ہے، جس کالج میں پڑھتا ہے، جس یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہاں جو اس کو علم مل رہا ہے وہ ایک اور علم ہے جہاں ساری باتیں فیکٹس پر مبنی ہوتی ہیں، حقائق پر مبنی ہوتی ہیں. اور یہاں پر کیا ہے؟ سب کچھ ریچولس پر چل رہا ہے. تو میں نے کہا کہ سنیے نماز کیا. میں نے نماز پڑھ کے دکھایا ان کو، اور بتایا ان کو کہ نماز کیا ہے. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. میں نے کہا کہ دیکھیے، نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر کہنے سے، ختم ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے پر. اس کو غور کیجیے. جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہم کہتے ہیں گاڈ از گریٹ، خدا کی گلوری کا ہم اعتراف کرتے ہیں، خدا کی گلوری کا اعتراف کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے، خدا نے ایک لائف سپورٹ سسٹم بنایا ہے دنیا میں، تبھی ہم جی رہے ہیں. اگر خدا سورج نہ چمکائے، خدا ہوائیں نہ چلائے، خدا آکسیجن سپلائی نہ کرے، خدا بارشیں نہ برسائے، خدا زمین میں یہ زمین جو ہے ہمیں نہ دے، اس میں گریویٹیشن جو ہے وہ نہ ہو، تو اب کچھ بھی نہیں ہے، ہم نیل ہو جائیں گے. تو وہ لائف سپورٹ سسٹم کا لفظ انہیں معلوم ہے. جو لوگ پڑھتے ہیں کالجوں میں وہ جانتے ہیں لائف سپورٹ سسٹم ایک چیز ہے. اس زمین پر انوکھے طور پر ایک لائف سپورٹ سسٹم ہے. انہوں نے پڑھا ہے کہ اتنی بڑی یونیورس ہے، اس میں ان گنت اسٹارس ہیں، بہت سے پلانٹس ہیں، سولر سسٹم ہے، گلیکسی ہے. کہیں بھی لائف سپورٹ سسٹم نہیں ہے. ایکسیپشنلی صرف زمین پر ہے لائف سپورٹ سسٹم. یعنی وہ چیزیں جس کے وجہ سے ہم جی رہے ہیں. یہاں پانی ہے، یہاں ہوا ہے، یہاں روشنی ہے، یہاں سوائل ہے جس پر نباتات اگتی ہے، یہاں پر معدنیات ہیں، یہاں منرلس ہیں جس سے ہم مشینیں بناتے ہیں، انرجی ہے جس سے ہم گاڑیاں دوڑاتے ہیں. تو اس کو یہ ساری چیزیں جن کو کہا جاتا ہے لائف سپورٹ سسٹم، یہ صرف اسی پلینٹ ارتھ پر ہے اور کہیں بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے، آپ نعمتوں کا رات دن استعمال کر رہے ہیں تو منعم کو اکنالج بھی تو کرنا ہوگا. یعنی انعام کو لینا اور منعم کو اکنالج نہ کرنا، یہ تو کتنی بڑی ذلت کی بات ہے. تو جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، گاڈ از گریٹ، خدا کی گلوری کا جب ہم بولتے ہیں تو حقیقت میں ہم خدا کے اس احسان کو اکنالج کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک ایسی زمین دی، ایک ایسا پلینٹ دیا، اس میں لائف سپورٹ سسٹم رکھا کہ اس کی بدولت ہم یہاں پر زندہ ہیں، اپنا سٹی بناتے ہیں، اپنا سویلائزیشن بناتے ہیں. تو اتنا بڑا احسان خدا کا ہے، اتنی بڑی بلیسنگ خدا کی ہے، اتنا بڑا انعام خدا کا ہے. تو ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کو اکنالج کرتے ہیں. یہ تو اکنالج ہمیں کرنی چاہیے. تو جب میں نے اس لینگویج میں بات کی، لائف سپورٹ سسٹم کی ٹرم میں بات کی، تو فوراً ان کی سمجھ میں آ گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے پہلے سے کہ زمین پر لائف سپورٹ سسٹم ہے ایکسیپشنلی، جو پورے یونیورس میں کہیں بھی نہیں ہے. پھر میں نے کہا کہ دیکھیے، اور کچھ باتیں بتا کر میں نے کہا کہ دیکھیے، جب نماز آپ ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
آپ آپ ادھر اپنا چہرہ پھیرتے ہیں، ادھر چہرہ پھیرتے ہیں، بس سارے زمین پر جو بسے ہوئے ہیں لوگ، ساری ہیومینٹی کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساری ہیومینٹی کو، سارے انسانوں کو، کیا اے لوگو تم پر خدا کی سلامتی ہو، اے لوگو خدا تم پر خدا کی رحمت ہو، اے لوگو تم پر خدا کی بلیسنگ ہو. وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ جو آج آپ کے جو شہر ہیں، آپ کا جو کچھ بھی آپ کا سامان جس میں جیتے ہیں آپ، وہ کیسے ملا؟ اس کے پیچھے ہزاروں سال کی ہسٹری ہے، ہزار سال کی ہسٹری ہے. مثلا میں نے کہا کہ میرے بچپن میں جب ایک چیز لکھی آتی تھی، خط، اس کو کاپی کرنا ہوتا تھا تو دوسرا پھر سے لکھنا پڑتا تھا، دوسرا پھر سے لکھنا پڑتا تھا. آج کیا ہے، آپ ایک بٹن دبائیے اور دھر دھر نکلتے کاپی نکلتی چلی آئے گی. میں نے کہا قرآن پہلے ہر کاپی الگ الگ لکھنی پڑتی تھی، ہر کاپی کو الگ الگ لکھنا پڑتا تھا. آج پرنٹنگ پریس کے زمانے میں آپ ایک اچھا نسخہ تیار کر لیجئے اور اس کے بعد ملین کاپی نکال لیجیے اس سے. تو یہ سب کیسے ہوا؟ ہزاروں سال تک انسان ریسرچ کرتا رہا، ہزاروں سال تک انسان ایفرٹ کرتا رہا، تب پرنٹنگ پریس بنا، تب ماڈرن یہ ساری ٹیکنیک وجود میں آئی، جس کے بل پر آپ جی رہے ہیں. وہ سب، چاہے وہ کپڑا ہو یا کھانا ہو یا بلڈنگ ہو یا گھر ہو یا کار ہو یا ہوائی جہاز ہو، اس کے پیچھے ہزاروں سال کی تاریخ ہے. تو ہیومینٹی جو ہے کتنی، یعنی ہزاروں سال سے ہیومینٹی آپ کے لیے کوشش کر رہی ہے کہ آپ کو ایک سویلائزیشن ملے، ایک سویلائزڈ ورلڈ میں آپ جی سکیں. آج آپ ایک سویلائزڈ ورلڈ میں جیتے ہیں، جہاں کمیونیکیشن ہے، جہاں شاندار بلڈنگیں ہیں، جہاں پلانٹ سٹی ہے، جہاں برج ہیں، ہزاروں چیزیں ہیں. یہ کیسے بنا؟ کیا آپ نے بنایا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ نے بنا لیا ہے خود سے موٹر کار. اس کے پیچھے تو ہزاروں سال کی تاریخ ہے. تو سویلائزیشنل کنٹریبیوشن ہے ایک لمبا، جس کی وجہ سے آپ کو یہ سب چیزیں ملی ہوئی ہیں. تو اس کو ہم اکنالج کرتے ہیں جب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اے انسانوں، اے ہیومینٹی، تم پر خدا کی سلامتی ہو، تم پر خدا کی بلیسنگ ہو، کیونکہ تمہارے کنٹریبیوشن کی وجہ سے ہم آج یہ سب کچھ پائے ہوئے ہیں جو ہم پائے ہوئے ہیں. یہ ماڈرن سٹی، کنزیومر گڈس، اور یہ ایویشن، یہ کار اور ہوائی جہاز، یہ کمیونیکیشن، ایجوکیشنل سسٹم، یہ ساری چیزوں کے پیچھے ہزاروں سال کی تاریخ ہے. آج جو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اسکول میں اور کالج میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج آپ نے بنا لیا ہے یہ سسٹم. اس ایجوکیشنل سسٹم کے پیچھے بھی ہزاروں سال کی تاریخ ہے. تو آپ بچے پڑھ پڑھ کر شاندار جاب لے رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اس خدا کو ہم اکنالج کرتے ہیں جس نے اتنا بڑا لائف سپورٹ سسٹم بنایا ہمارے لیے. تو جب ہم انعام کو استعمال کرتے ہیں تو ہم منعم کا احترام بھی ہمیں فرض ہو جاتا ہے ہمارے لیے. تو خدا کے انعام کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہم منعم کو کہتے ہیں کہ خدا تو بہت بڑا ہے. تو خدا نے ہمیں لائف سپورٹ سسٹم اگر نہیں دیا ہوتا، یہ زمین نہ دی ہوتی، تو ہم کہاں ہوتے؟ سورج میں جائیے تو آپ جل جائیں گے، آپ اسٹارس میں جائیے تو آپ جل جائیں گے، چاند پہ جائیے تو آپ کو پانی نہیں ملے گا. تو خدا نے بہت ہی بڑے پیمانے پر لائف سپورٹ سسٹم کا انتظام کیا، تب یہاں پر آپ رہ رہے ہیں. تو اس کو ہم اکنالج کرتے ہیں. دوسری طرف انسان کا سویلائزیشنل کنٹریبیوشن جو ہے ہزاروں سال کا، جس کی وجہ سے آپ کو یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں، اس کو ہم اکنالج کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے انسان، اے لوگو، اے ہیومینٹی، تم پر خدا کی بلیسنگ ہو. یہ ہے نماز. جب میں نے یہ بات بتائی تو اس نے اسی وقت کہا کہ میں آج سے نماز پڑھوں گا.
وہ نوجوان اس کو سمجھتے تھے لوگ کہ دین سے پھر گیا ہے وہ. اس نے کہا کہ آج ہی سے میں نماز شروع کر دیتا ہوں. تو آپ دیکھیے وہ بیچارہ جو تھا, اس کو جو سمجھتے تھے کہ اسلام سے دور ہو گیا, اسلام سے دور نہیں ہوا تھا. وہ مسلمانوں کے اپنے بنائے ہوئے, اپنا بنایا جو ایڈیشن ہے اس سے دور ہو گیا تھا. وہ مسلمانوں نے اسلام کو بتا دیا ایک مسئلے مسائل کی چیز, فضائل کی چیز. آج کل کیا ہے, یا تو کچھ لوگ فضائل سنا رہے ہیں, کچھ لوگ مسائل سنا رہے ہیں. اور ماڈرن مائنڈ جو ہے وہ نہ فضائل سمجھے نہ مسائل سمجھے. فضائل نام ہے مسٹیریس چیزوں کا, یعنی مسٹیریسلی کچھ فائدے مل جائے کسی کو, اس کا نام ہے فضائل. کہ مسواک کرو اور اس کے بعد جنت تمہاری ریزرو ہو گئی, اور گاڑی میں بیٹھو تو دائیں ہاتھ پر دائیں پیر پیر ڈالو تو جنت ریزرو ہو گئی, دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ جنت ریزرو ہو گئی. اس پر فضائل سناتے ہیں. تو فضائل والی بات آج کا انسان جو ہے اس کو ایک مسٹری سا لگتا ہے, مسٹری. اور مسائل کیا ہے, صرف ٹیکنیکلٹیز ہیں. کچھ جو مسائل بتاتے ہیں جو ٹیکنیکل آسپیکٹ ہے عبادت کا. تو آج کا انسان نہ تو ٹیکنیکل اسلام اس کو سمجھ میں آتا, نہ فضائل والا اسلام اس کو سمجھ میں آتا. تو میں نے جو اس کو ایکسپلین کیا نماز, تو وہ فوراً سمجھ گیا. اس کو لگا کہ نماز ایک سائنٹیفک چیز ہے, نماز ایک ریشنل چیز ہے, نماز ایک لاجیکل چیز ہے. تو اس نے کہا کہ میں آج سے نماز پڑھوں گا. اسی طرح دیکھیے کچھ لوگ مجھے ملے, ان کا کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ سب کو کافر سمجھتے ہیں, اپنے کو سچا سمجھتے ہیں, اور ساری دنیا دارالکفر ہے, دارالحرب ہے. وہ خود اپنا جو دنیا اس کو دارالاسلام کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ آج کا جو انسان ہے اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی. آج کا انسان میں یونیورسلٹی ہے, یونیورسلزم ہے, آفاقیت ہے. ہم نے کیا بنا رکھا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں, وہ سب کافر ہیں. ہمارا جو ملک ہے وہ دارالاسلام ہے, سب دارالکفر ہے, دارالحرب ہے. یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا. تو کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ بات کہی کہ کیا یہ تو, انہوں نے کہا کہ یہ تو پرانے زمانے کا مذہب معلوم ہوتا ہے ہم کو. اب تو اس کا یونائٹڈ نیشنز کے زمانے میں تو ایسا مذہب چل نہیں سکتا ہے, کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کے مطابق سارے انسان ایک ہیں, سب ملک برابر ہیں. آج کوئی دارالاسلام نہیں, کوئی دارالکفر نہیں, کوئی دارالحرب نہیں. اقوام متحدہ یا یونائٹڈ نیشنز کے کرائٹیرین کے مطابق آج کا انسان سوچتا ہے, جس کرائٹیرین سے اس پر جج کرتا ہے, وہ یہ سب باتیں اس کو بالکل فرسودہ معلوم ہوتی ہیں, آبسلیٹ معلوم ہوتی ہیں, بیکار معلوم ہوتی ہیں. میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھیے یہ قرآن و حدیث میں کہیں ہے ہی نہیں. یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے یہ ہے ہی نہیں اسلام میں, یہ تو لوگوں نے بنا لیا ہے. اب وہ بہت اچنبھا میں پڑ گیا. وہ سمجھتا تھا کہ یہ تو اسلام ہے. میں نے کہا سارے قرآن میں آپ دیکھ ڈالیے کہیں بھی نہیں ہے یہ کیٹیگرائزیشن, نہ حدیث میں یہ کیٹیگرائزیشن. یہ تو بناوٹی ہے, بات کیا مسلمانوں نے بنا لیا, اور وہ چلا رہے ہیں اس کو. پھر میں نے ان کو مثال دی کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے, یہ 7th سینچری کے فرسٹ کوارٹر کی بات ہے, تو اس وقت مکہ میں سب کے سب جو تھے وہ غیر مسلم تھے, وہ مشرک تھے. تو آج کل جو بنا رکھا لوگوں نے, جو بات کو جو فقہ کے ذریعے بنا, یہ فقہی اسلام ہے. یہ قرآن اسلام نہیں ہے. یاد رکھیے, ایک ہے فقہی اسلام, ایک ہے قرآنی اسلام. تو یہ کیٹیگرائزیشن جو ہے یہ فقہی اسلام ہے, یہ قرآنی اسلام نہیں ہے. تو فقہی اسلام کو پھینکیے. تو میں نے بتایا کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں
عرب جو مکہ تھا جہاں آپ تھے یا جو عرب تھا، تو سارے عرب میں انکلوڈنگ مکہ لوگ مشرک تھے اور نان مسلم تھے. تو رسول اللہ نے تو نہیں کہا کہ مکہ دارالکفر ہے. آپ یہ بولی نہیں بولے. آج کل کی اصطلاح کے مطابق مکہ دارالکفر تھا، لیکن آپ یہ بولی نہیں بولے. آپ سمپلی آپ نے مکہ کہا اس کو، مکہ بس. یعنی جو نام اس کا چلا آ رہا ہے وہ نام بولے آپ. خود سے آپ نے ایک ٹرم نہیں اس پر چسپاں کیا کہ مکہ دارالکفر ہے. یہ بدعت ہے. یہ جب رسول اللہ نے اس کو مکہ کہا تو اب تم بھی مکہ کہو. تم بھی دنیا کو وہی نام دو جو انہوں نے خود نام دے رکھا ہے. ڈنمارک کو ڈنمارک کہو، انڈیا کو انڈیا کہو، لنکا کو لنکا کہو، امریکہ کو امریکہ کہو. یہ جو ہے کہ ہم خود سے ایک ٹرم بناتے ہیں دارالکفر اور اس کو اپلائی کرتے ہیں، یہ کہاں ہے؟ یہ تو مسلمانوں کا اپنا ایڈیشن ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے، مکہ جو تھا اس میں نان مسلم تھے، عرب تھا نان مسلم تھے اس وقت، لیکن آپ نے ان کو صرف مکہ کہا، صرف عرب کہا، صرف طائف کہا. آپ نے کسی کو بھی دارالکفر نہیں کہا. اس سے کیا نکلا؟ جو نام کسی نے خود اپنا لے رکھا ہے وہی نام آپ بھی بولیے. خود سے ایک نام بنا کر کے اس پہ چسپاں کریں، یہ آپ کو حق نہیں ہے ایسا کرنے کا. پھر میں نے کہا کہ دیکھیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائیگریٹ کیا، ہجرت کر کے آپ گئے مدینہ، تو کیا ہوا؟ مکہ والوں نے لڑائی چھیڑ دی. آج کل کے ٹائم کے مطابق مکہ جو ہے دارالحرب بن گیا، دارالحرب بن گیا. لیکن آپ نے اعلان نہیں کیا ہجرت کے بعد کہ مکہ اب دارالحرب ہے. کچھ بھی نہیں، تب بھی مکہ ہی مکہ کہا آپ نے. آپ نے اعلان نہیں کیا کہ مکہ دارالحرب ہو چکا ہے، کچھ بھی نہیں. تو پہلے بھی مکہ تھا، اب بھی مکہ ہے. نہ آپ دارالکفر بولے نہ دارالحرب کہا اس کو. پھر میں نے کہا کہ دیکھیے، مدینہ میں آپ نے اس زمانے کی اسلامک اسٹیٹ بنائی، مگر یہ اعلان نہیں کیا کہ مدینہ دارالاسلام ہو گیا ہے. مدینہ کو آپ نے دارالاسلام نہیں کہا. حالانکہ آج کل کے جو طریقہ ہے، جو نامنکلیچر ہم نے بنا رکھا ہے، یعنی فقہی نامنکلیچر جو ہے اس کے مطابق مدینہ دارالاسلام ہو گیا تھا. لیکن آپ نے مدینہ کو دارالاسلام نہیں کہا، اسلامی جمہوریہ مدینہ نہیں کہا. یہ سب بدعت ہے. یہ آج کسی کو رائٹ نہیں کہ وہ اسلامی جمہوریہ فلاں کا ہے یا دارالاسلام پہ لفظ بولے. سب بدعت ہے. اب ملکوں کو وہی نام دیے جو ہے ان کا نام. ایران کو ایران کہیے، عراق کو عراق کہیے، افغانستان کو افغانستان کہیے، عرب کو عرب کہیے. یہ کہ دارالاسلام ہے، یہ اسلامی جمہوریہ ہے، یہ سب بدعت ہے. تو میں نے کہا کہ اسلام کا اصول وہی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں، یعنی جو یونیورسل نارم ہے. آج کا جو یونیورسل نارم ہے وہ یہی ہے کہ ملکوں کو وہی نام دو جو ان کا اپنا نام ہے. تو رسول اللہ نے مکہ کو مکہ کہا، مدینہ کو مدینہ کہا، طائف کو طائف کہا، عرب کو عرب کہا. کسی کو آپ نے نہ تو دارالکفر کہا، کسی کو آپ نے دارالحرب نہیں کہا، کسی کو آپ نے دارالاسلام نہیں کہا. یہ سب تو بدعت ہے. مسلمانوں کا اپنا بنایا ہوا ایڈیشن ہے. یعنی یہ جو نامنکلیچر ہے، یہ فقہی نامنکلیچر، یہ مسلمانوں کا اپنا بنایا ہوا اسلام ہے، اصل اسلام نہیں ہے. وہ فوراً وہ مان گیا وہ. اوکے، تو بہت اچھی بات ہے. یہ تو اسلام آج کے لیے پوری طرح ریلیونٹ ہے. اگر یہ ہے اسلام تو پھر آج بھی پوری طرح ریلیونٹ ہے. وہ پوری طرح ریلیونٹ ہے.
وہی نوجوان جن کے بارے میں لوگوں نے ڈکلیئر کر رکھا تھا کہ یہ اسلام سے پھر گیا ہے، یہ تو ایسی سی باتیں کرتا ہے کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے، اسی نے مان لیا کہ ہم آپ سے اگر اسلام یہی ہے تو میں اس کو مانتا ہوں، اور میں اس کو اپنا اسی پر میں عمل کروں گا اسی کے مطابق۔ پھر دیکھیے آپ، کئی لوگوں سے میری بات ہوئی، ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ 150 سال پہلے ایک انگریز نے قرآن کا ایک چھاپا تھا، سلیکٹڈ ٹرانسلیشن، کچھ سلیکٹڈ ورسز کے ٹرانسلیشن۔ اس میں انہوں نے لکھ دیا تھا کہ اسلام کی سب سے بڑی ویکنیس یہ ہے کہ وہ عورت کو ڈی گریڈ کرتا ہے، ڈی گریڈ کرتا ہے۔ یہ بہت چھیلا ہوا ساری دنیا میں۔ آج کل کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک بات بہت بولی جاتی ہے، جینڈر ایکولیٹی، جینڈر ایکولیٹی یعنی عورت مرد برابر، عورت مرد برابر۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں جینڈر ایکولیٹی نہیں ہے، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء کی آیت قرآن مجید میں ہے، لیکن یہ بالکل ایبسرڈ بات ہے۔ دیکھیے اسلام میں اس کو سمجھیے، ایک طرف تو حدیث میں آیا ہے النساء شقائق الرجال، عورت تو مرد دونوں برابر ہیں۔ دیکھیے شقیقہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ ہے، اس کو آپ 20 سے کاٹیں، آپ بالکل 20 سے، دو آدھا آدھا ہو جائے، جو کہیں کہ شقیقہ، دو شقیقہ، ایک یونٹ کا دو شقیقہ، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مین اینڈ ویمن آر ٹو ہاف آف اے سنگل یونٹ۔ النساء شقائق الرجال کا مطلب ہوا کہ مین اینڈ ویمن آر ٹو ہافز آف اے سنگل یونٹ، یعنی ایک یونٹ کے دو برابر برابر حصے۔ یہ ہے حدیث میں۔ قرآن میں ہے کہ النساء الرجال قوامون علی النساء، اس کے معنی کہ قرآن کے مطابق عورت مرد میں فرق ہے، فرق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے رتبے میں فرق ہے، فضیلت میں فرق ہے، نہیں۔ حدیث اور قرآن دونوں کو ملا کر دیکھیے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں ریسپیکٹ کے اعتبار سے برابر ہیں، لیکن رول کے اعتبار سے ان میں ڈفرینس ہے۔ اس کو آپ سمجھیے، ایک ہے ریسپیکٹ، دونوں کو برابر کے ریسپیکٹ دیا جائے، تو ریسپیکٹ کے اعتبار سے دونوں ایکول ہیں، ایکول ان ریسپیکٹ بٹ ڈفرینٹ ان رول۔ So the Islamic formula is that men and women are equal in respect but different in role. کہ رتبے اور عزت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، لیکن رول کے اعتبار سے ان میں فرق ہے۔ اب دیکھیے آگے بڑھیے، یہ فرق ہونا خدا کی بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ پوری کائنات جو ہے فرق پر قائم ہے۔ عورت اور مرد اگر بالکل یعنی ایک ہی صلاحیت کے ہوں، بالکل ایک ویو لینتھ دونوں کا ہو، تو کیا ہوگا؟ پروگرس رک جائے گی۔ تو میں نے اس کو ڈیٹیل سے لکھا اپنی کتاب عورت میں ہماری انسانیت میں، کہ عورت اور مرد کا بہترین جو اسلام میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے انٹلیکچوئل پارٹنر ہیں۔ اس میں نے بتایا کہ انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی چیز جو اچیو کرے وہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ۔ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ سب سے بڑی اچیوبل بات جو ہے اس دنیا میں وہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، انٹلیکچوئل پروگرس۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اسٹڈی سے، آبزرویشن سے، کنٹمپلیشن سے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو چاہیے
ایکسچینج، انٹلیکچوئل ایکسچینج. تو عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے لیے انٹلیکچوئل پارٹنر ہیں. تو انٹلیکچوئل پارٹنر کب بنیں گے؟ جب میں ڈفرینس ہو. اگر ایک ہی اینگل سے دونوں سوچیں تو آپ ایکسچینج کیسے کریں گے؟ جب دونوں کے اندر ڈفرینس ہو تبھی ایکسچینج چلے گا کامیابی کے ساتھ. ایک آسپیکٹ وہ بتائے گا، ایک دوسرا آسپیکٹ وہ بتائے گا. ایک پہلو سے وہ سوچے گا، دوسرے پہلو سے وہ سوچیں گے. تو ڈفرینس ہی سے تو ڈسکشن ہوگا، ڈفرینس ہی تو ایکسچینج ہوگا. تو خدا نے عورت مرد میں ڈفرینس رکھا تاکہ انٹلیکچوئل ایکسچینج سکسیزفل طریقے پہ چلتا رہے. تو ریسپیکٹ کے اعتبار سے دونوں برابر، لیکن رول کے اعتبار سے فرق ہے. فرق اس لیے ہے کہ دونوں مل کر کے زیادہ بڑا پروگرس کر سکے. دونوں ایک ہی ہوں تو ترقی رک جائے گی. اسی لیے کسی نے کہا ہے بہت صحیح کہ نیچر ابورس یونیفارمٹی. نیچر یکسانیت سے نفرت کرتی ہے. مرد بھی یکساں نہیں ہوتے. کوئی دو مرد یکساں نہیں، کوئی دو عورت یکساں نہیں، یہاں تک کہ دو بکری بھی کوئی یکساں نہیں ہوتی. اس دنیا میں کوئی یکساں نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ نیچر ابورس یونیفارمٹی. نیچر میں یونیفارمٹی نہیں ہے، نیچر میں ڈفرینسز ہیں. ڈفرینس کیوں ہے؟ بغیر ڈفرینس کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے. جب دو آدمی دو ڈفرینٹ اینگل سے سوچیں گے تبھی تو ان کے درمیان ایکسچینج ہوگا. سب ایک ہی ڈھنگ سے سوچیں گے تو کیا ہوگا؟ کسی نے بہت صحیح کہا ہے کہ جب سارے لوگ ایک ہی بات سوچ رہے ہوں تو وہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا ہے. سارے لوگ ایک ہی بات سوچیں تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ جینڈر ان ایکولیٹی، نہ کہ جینڈر ایکولیٹی. کہ میں نے کہا ان سے کہ جینڈر ایکولیٹی تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل چیز ہے جینڈر ان ایکولیٹی. یعنی ایک طرف تو دونوں جو ہیں ایک یونٹ کے ٹو ہاؤز ہیں، یعنی رتبے میں برابر ہیں. اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. ریسپیکٹ کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. لیکن رول کے اعتبار سے فرق ہے ان میں. کیونکہ فرق اگر نہ ہو ترقی نہیں ہوگی. وداؤٹ ڈفرینس دیر از نو پروگرس. وداؤٹ ڈفرینس دیر از نو ڈیولپمنٹ. تو ڈفرینٹ صلاحیت کے لوگ جب اکٹھا ہوتے ہیں تبھی کوئی بڑا کام ہوتا ہے. تو خدا نے دونوں میں ڈفرینس رکھا تاکہ دونوں مل کر زیادہ بڑا کام کر سکیں. تو جس سے بھی میں نے یہ بات کی اس نے مانا اس کو. ابھی تک کوئی ایک آدمی مجھے نہیں ملا ہے جس نے اس کو نہ مانا ہو. کہ زیادہ بڑی بات جینڈر ایکولیٹی نہیں ہے، زیادہ بڑی بات جینڈر ان ایکولیٹی ہے. تو جینڈر ان ایکولیٹی کے ساتھ ساتھ رتبے میں، حیثیت میں، ریسپیکٹ میں سب کو برابر مانا اسلام نے. تو اسلام کا فارمولا کیا ہے؟ ایکول ان ریسپیکٹ بٹ ڈفرینٹ ان رول. ایکول ان ریسپیکٹ بٹ ڈفرینٹ ان رول. جس سے میں نے کہا سب نے مانا اس کو کہ وہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں، اسلام کا طریقہ صحیح طریقہ ہے. اب دیکھیے کہ مثلاً عورت مرد آتے ہیں، ماڈرن جو سوسائٹی ہے تو آج کل لو میرج ہوتی ہیں. ساری ماڈرن سوسائٹی میں 99% شادیاں لو میرج سے ہوتی ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ میجارٹی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سپریشن ہوتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. یا تو لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں یا سپریشن ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ جینڈر ایکولیٹی کا نظریہ. دونوں اپنی برابری اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں. میں تمہاری بات کیوں مانوں، وہ کہتا میں تمہاری بات کیوں مانوں. تو جینڈر ایکولیٹی جو ہے یہ تو ٹکراؤ پیدا کرتا ہے، کلیش پیدا کرتا ہے. دونوں کو رائٹ کانشیس بنا دیتا ہے.
جتنا تمہارا حق اتنا ہی میرا حق. تو جینڈر ایکولٹی کا نظریہ ہے جو وہ کیا کرتا ہے کہ شوہر اور بیوی کو رائٹ کانشیس بنا دیتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سب لڑتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا رائٹ پورا نہیں ہو کہ میرا رائٹ پورا نہیں ہوا, میں تمہاری بات کیوں مانوں, میں تمہاری بات کیوں مانوں. تو جینڈر ایکولٹی ان نیچرل ہے. اور دوسری طرف جو ہے جینڈر ان ایکولٹی جو ہے, جو اسلام کا نظریہ ہے, اس سے انسان ڈیوٹی کانشیس بنتا ہے کہ مجھے اپنی ڈیوٹی کرنا ہے, مجھے اپنی ڈیوٹی کرنا ہے. دونوں کو اپنی بھی ڈیوٹی کرنا ہے. مجھے اپنی ڈیوٹی کرنا ہے, تم کو اپنی ڈیوٹی کرنا ہے. جیسے یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, ہر ایک اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. کوئی کیمرے کو دیکھ رہا ہے, کوئی لکھ رہا ہے, کوئی بجلی کا سسٹم جو ہے اس کو چیک کر رہا ہے. تو ہر ایک اپنی بھی ڈیوٹی کر رہا ہے. تو جینڈر ان ایکولٹی کا نظریہ جو ہے ڈیوٹی کانشیس بناتا ہے لوگوں کو, اور جینڈر ایکولٹی کا نظریہ جو ہے جینڈر وہ بناتا ہے لوگوں کو رائٹ کانشیس. تو ان نیچرل ہے بالکل. تو میں نے جب یہ بات سمجھائی تو ایک دم وہ کہا پڑی کہ میں بالکل صحیح بات ہے کہ رائٹ پر کبھی بھی ایک اچھی سوسائٹی یا اچھی فیملی نہیں بن سکتی, ڈیوٹی پر بنتی ہے. ڈیوٹی کانشیس لوگ ہی اچھی فیملی بناتے ہیں, اچھی سوسائٹی بناتے ہیں. رائٹ کانشیس لوگ نہ اچھی فیملی بنا پائیں گے, نہ اچھی سوسائٹی بنا پائیں گے. تو جینڈر ان ایکولٹی کا نظریہ جو ہے وہ لوگوں کو ڈیوٹی کانشیس بناتا ہے, اور جینڈر ایکولٹی کا نظریہ لوگوں کو رائٹ کانشیس بناتا ہے. یہ بات میں نے کہی تو یورپ امریکہ کے لڑکیاں بھی مان گئی اس کو. ابھی تک کوئی ایک بھی نہیں ملا ہے لڑکی لڑکا, یعنی آج کل کی جو نسل ہے اس کا, جس نے اس کو نہ مانا ہو. تو چیز کیا ہے, وہی بات جو میں نے کہا کہ لوگوں کو جو ڈاؤٹ ہو گئے ہیں وہ اسلام پر نہیں ہے, وہ ڈاؤٹ ہو گئے ہیں کس پر, مسلمانوں کے اپنے بنائے ہوئے ایڈیشن جو ہے اسلام کا, اس پر ہو گئے ڈاؤٹ. جیسے اس زمانے میں ہوا تھا جو میں نے عرض کیا کہ جیو سینٹرک تھیوری پر لوگوں کو ڈاؤٹ ہوا تھا. تو کرسچینٹی پر نہیں ہوا تھا, وہ کرسچینٹی پر نہیں ہوا تھا, بلکہ ٹالمی اور ارسطاٹل کی تھیوری پر ہوا تھا. لیکن سمجھ جائے لوگوں نے کہا کہ کرسچینٹی پر ہو گیا ہے. اسی طرح یہاں بھی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام irrelevant بن گیا ہے, وہ اصل میں اسلام کو نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں, مسلمانوں کی اپنے بنائی ہوئی ایڈیشن کو کہہ رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا, اسلام کے دو پیریڈ ہیں, ایک ہے قرون مشہود لہا بالخیر, ایک ہے بعد کا زمانہ جو عباسد پیریڈ سے شروع ہوتا ہے. تو قرون مشہود لہا بالخیر جو ہے اس سے لوگوں کو ڈاؤٹ نہیں ہے. ڈاؤٹ اس سے ہے جو بات کو بنایا گیا. تو میں یہ کہوں گا کہ آج کے زمانے میں سارے دنیا میں یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اس بات سے کہ ان کی نسلیں دور جا رہی اسلام سے, دور جا رہی مذہب سے, دور جا رہی ہیں ان کی ٹریڈیشن سے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام سے دور جا رہی ہیں. نہیں, وہ جا رہی ہیں مسلمانوں نے جو بنائے رکھا ہے ٹریڈیشن, اس سے دور جا رہی ہیں. تو جس طرح سے میں کر رہا ہوں وہ آپ کیجیے, کہ ان کو ماڈرن ایڈیم میں اسلام بتائیے, ان کو سائنٹیفک میتھڈ کے ساتھ اسلام بتائیے, ان کو ریشنل وے میں اسلام بتائیے. تو وہ ان کا فیتھ واپس آ جائے گا, ان کے لیے ریکوری آف فیتھ کا معاملہ ہو جائے گا. وہ ری ڈسکور کریں گے اسلام کو, پھر سے ان کا اندر کنوکشن آئے گا,
جیسا کہ خدا کے فضل سے میں نے ہزاروں ہزار لوگوں کے اندر ایسا ہوا ہے کہ میری لٹریچر کو پڑھ کر کے لوگوں کی طرف پھر سے کنوکشن آیا ہے. میں نے اب تک کسی کو نہیں پایا کہ اس کو اس طریقے سے اسلام بتایا جائے پھر بھی اس کا ڈاؤٹ باقی رہے. ایسا میں نے کوئی آدمی نہیں پایا ابھی. کیوں؟ دیکھیے اسلام ریلیجن آف نیچر ہے. اسلام کوئی ایلین چیز نہیں ہے, کوئی الگ چیز نہیں ہے. اسلام تو آدمی کے اندر چھپا ہوا ہے. اب دیکھیے کل مجھے ایک واقعہ بتایا ایک صاحب نے, وہ ان کا نام ہے حمید اللہ حمید. وہ آئے تھے یہاں دلی, وہ رہنے والے ہیں سری نگر کے رہنے والے ہیں وہ. تو یہاں آئے تھے وہ, تو وہ گئے جامع مسجد جو دلی کے ہے وہاں پر گئے. تو انہوں نے بتایا کہ امریکن ٹورسٹ وہاں آئے ہوئے تھے, امریکن ٹورسٹ. تو اس وقت وہاں پر نماز ہو رہی تھی. تو اس کو دیکھ کر ان کے دل میں کچھ ایسے جذبات اٹھے کہ انہوں نے اپنے گائیڈ سے کہا کہ آئی وانٹ ٹو جوائن دس پریئر. آئی وانٹ ٹو جوائن دس پریئر. تو جو گائیڈ تھا وہ مسلم گائیڈ, اسے کہا کہ یو کین ناٹ جوائن اٹ. آپ اس میں شریک نہیں ہو سکتے. کیوں؟ یہ مسلم عبادت ہے, آپ تو نان مسلم ہیں. اب دیکھیں کہ اس کا جو فطرت بول رہی تھی, اس کی فطرت کو سمجھے نہیں وہ. اپنے جو ٹریڈیشنل انداز ان کا تھا اپنا, کہ بس مسلمان مسجد جا سکتے ہیں, مسلمانی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس بیچارے کے دل کی جو آواز اٹھی تھی اس کو دبا دیا انہوں نے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک امریکن پروفیسر آئے ہمارے پاس, وہ اسلام پر جاننا چاہتے تھے. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو چلتا ہوں, مسجد دکھاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ مسجد میں جا کر کیا کروں گا. میں نے کہا کہ مسجد آپ بھی نماز پڑھ لیجیے. انہوں نے کہا کہ میں تو کرسچن ہوں, میں تو نان مسلم ہوں, میں کیسے نماز پڑھوں گا. تو میں نے ان سے کہا کہ قصہ میں نے لکھا رسالے میں چھاپا ہے اپنے میگزین میں. میں نے کہا وداؤٹ بینگ اے مسلم یو کین ایکسپیرئنس نماز. وداؤٹ بینگ اے مسلم یو کین ایکسپیرئنس نماز. مطلب آپ چلیے ہمارے ساتھ نماز پڑھیے, وضو کیجیے, اور آپ کو ایک ایکسپیرئنس ہوگا, ایک تجربہ ہوگا, وہ آپ کیجیے. اور پھر اگر آپ کو ٹھیک لگے تو آپ اس کو اپنی زندگی میں اختیار کر لیجیے, آپ اسلام کو امپریس کر لیجیے. تو بغیر یعنی مسلم بنے بغیر بھی آپ اس کو ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں. وداؤٹ بینگ اے مسلم یو کین ایکسپیرئنس نماز. تو جناب اس کا بہت بڑا اثر پڑا اس کا. یہاں پر دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب آپ نان مسلم ہیں, اس لیے آپ نہیں نہ مسجد جا سکتے, نہ آپ وہاں شریک ہو سکتے ان میں. تو یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا اسلام ہے, اصل اسلام نہیں ہے یہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنی اگلی نسلوں سے نالاں ہیں, شکایت کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی گرفت سے باہر نکل گئے وہ لوگ, انہیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. انہیں سارے مسئلے کو ری اسیس کرنا چاہیے اور سائنٹیفک وے میں ان سے ڈیل کرنا چاہیے. ہم نے خدا کے فضل سے ایک لمبی مدت کے بعد, لمبی ریسرچ کے بعد, لمبی اسٹڈی کے بعد ایک پورا لٹریچر کا ایک پورا سیٹ تیار کیا ہے. ہر آسپیکٹ, اسلام کا تقریباً ہر آسپیکٹ جو ہے اس پر ہم نے کتابیں تیار کی ہیں. یہ کتابیں موٹی کتابیں بھی ہیں, پمفلیٹ بھی ہیں, بروشر بھی ہیں. اب خدا کے فضل کیسٹ بھی بن رہے ہیں. آپ اس کا تجربہ کیجیے. تو میں نے ایک صاحب سے کہا, امریکہ میں ایک صاحب سے, کہ آپ کے لیے دو آپشن ہے. یہ تو کہنا چھوڑ دیے کہ نسلیں دور جا رہی ہیں ہماری اسلام سے, یہ تو بالکل بیس لیس بات ہے. وہ شکایت کر رہے تھے کہ صاحب یہ ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے اس کا جو آنسلاٹ ہے اس نے ہم کو تباہ کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ.
میں نے کہا یہ بالکل آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ ویسٹرن سویلائزیشن کا معاملہ نہیں ہے. یہ اس بات کہ آپ انکمپیٹنٹ ثابت ہوئے ہیں اسلام کو ماڈرن ایڈیا میں پیش کرنے سے. یعنی ویسٹرن سویلائزیشن کا یہ اٹیک نہیں ہے, آپ کی انکمپیٹنس کا معاملہ ہے. آپ انکمپیٹنٹ نکلے اس بات سے کہ آپ اسلام کو ماڈرن ایڈیم میں پیش کر سکیں اور وہ لوگ سمجھ سکیں, ان کا مائنڈ ایڈریس ہو. اس کا معاملہ ہے یہ. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے آپ کے دو میں سے ایک کا آپشن ہے. یہ تو کوئی آپشن نہیں کہ آپ کمپلین کرتے رہیں, پروٹیسٹ کرتے رہیں اور دنیا کے اسلام کو اینیمی بتاتے رہیں, اسلام ان ڈینجر کا نعرہ لگاتے رہیں. یہ تو کوئی آپشن نہیں ہے. آپشن کیا ہے؟ یا تو آپ بڑی طریقے سے اسٹڈی کیجیے. میں نے فلاسفی پڑھی, میں نے سائنس پڑھی, میں نے سارے ریلیجنس کو پڑھا, سارے سسٹم کو پڑھا, پھر اسلام کو پڑھا اور ساری ریسرچ کر کے پھر میں نے لٹریچر تیار کیا. لٹریچر, قرآن کی کمنٹری لکھی, حدیث کی شرح لکھی اور بہت ساری کتابیں تیار کی, چھوٹی بڑی ہر قسم کی, ڈفرینٹ لینگویج میں. اب میں خدا کے فضل سے کیسٹ بھی تیار کر رہا ہوں. تو یا تو آپ بڑی طریقے سے اسٹڈی کیجیے اور 50 برس پڑھتے رہیے اور پھر آپ اس قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ آپ اپنے بچوں کو ایڈریس کر سکیں سائنٹیفک وے میں, ریشنل وے میں. پھر آپ کوئی شکایت نہیں رہے گی اپنے بچوں سے. اور تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے, دوسرا چوائس بھی آپ کے لیے ہے کہ جو محنت میں نے کی ہے اس کو آپ استعمال کیجیے. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس کا ٹائم کہاں سے نکالتے ہیں کہ آپ کمپلین کریں, آپ کہیں کہ ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے وہ اینیمی, اسلام کی اینیمی ہے. اس کا ٹائم کہاں سے نکال لیتے ہیں آپ؟ امریکہ دشمن ہے اور یورپ دشمن ہے, ویسٹرن سویلائزیشن دشمن, اس کا ٹائم کہاں سے نکال لیتے ہیں آپ یہ کہنے کا؟ تو میں نے کہا کہ اگر ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے تو میں نے جو لٹریچر تیار کیا ہے, ہمارے ادارے نے جو لٹریچر تیار کیا ہے, ہماری ٹیم نے جو تیار کیا ہے, اس کو استعمال کیجیے آپ. یا تو آپ خود تحقیق کر کے بنائیے ایک ایسی چیز جس سے آپ کے بچوں کا مائنڈ ایڈریس ہو, جس سے ان کو سیٹسفیکشن ملے. اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر جو آلریڈی جو بنا ہوا ہے لٹریچر اس کو استعمال کیجیے آپ. میں نے کہا کہ دیکھیے ہزاروں نے, لاکھوں لوگوں نے ہمارے لٹریچر کو پڑھا ہے خدا کے فضل سے دنیا بھر میں, اور اس سے ان کو یعنی اسلام کی ری ڈسکوری ہوئی ہے. تو آپ ایسا کیجیے. تو میں ان تمام لوگوں کو جن کو یہ شکایت ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن ہمارے بچوں کو قتل کر رہی ہے, یہ لفظ میں نہیں بول رہا ہوں, مولانا ابوالعلا مودودی نے کہا کہ صاحب ہمارے بچے قتل کیے جا رہے ہیں. یعنی کالج یونیورسٹی جو قتل گاہ ہے, قتل گاہ ہے. یہ اقبال نے کہا, یہ اکبر الہ آبادی نے کہا, سارے لوگوں نے یہ کہا, ون ٹو آل. اسے لڑنے کھڑے ہو گئے. وہ سارے اس زمانے کے سارے لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے ہمارے بچوں کو قتل کر رہی ہے, ہمارے بچوں کو اسلام سے دور لے جا رہی ہے. تو میں نے کہا یہ بالکل بیس لیس بات ہے, بیس لیس بات ہے. کوئی دوسرا جو ہے اس کا رسپانسبل نہیں ہے, آپ خود رسپانسبل ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کے لیے ایک آپشن یہ ہے کہ آپ خود اسٹڈی کر کے ایسا لٹریچر تیار کریں, وہ لٹریچر جو لوگوں کے مائنڈ کو ایڈریس کریں. تو آپ دیکھیں کہ پھر سارا شکایتیں ختم. یا پھر ہمارا جو لٹریچر ہے, ہمارا جو ہم نے تیار کیا ذخیرہ, اس کو آپ استعمال کیجیے جس طرح ہم استعمال کر رہے ہیں. اور ہزار لوگوں کے اندر پھر سے اسلام جاگ رہا ہے, پھر سے ان کو ایمان مل رہا ہے. تو وہ آپ ایسا کیجیے. مجھے روزانہ خطوط آتے ہیں, ٹیلی فون آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کتابیں پڑھی ہم نے تو ہم کو پھر سے ایمان مل گیا,
پھر سے اسلام مل گیا، پھر سے یقین مل گیا. ہم سمجھتے تھے کہ اسلام آج ارریلیونٹ ہو گیا ہے، کہ آپ کی کتابیں پڑھ کر کے معلوم ہوا کہ نہیں، اسلام تو پوری طرح اپنا ریلیونس باقی رکھے ہوئے آج بھی. یہ کیجیے. تو میں ایسے تمام لوگوں کو جن کو شکایت ہے نئی جنریشن سے، ان کو میں انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے وہ تجربہ کریں جو تجربہ میں آلریڈی کر رہا ہوں 50 برس سے. انشاءاللہ یہ تجربہ جس طرح میرے لیے کامیاب بنا، آپ کے لیے بھی کامیاب بنے گا. مجھے اس پہ ذرا بھی شک نہیں. مجھے اس پہ ذرا بھی شک نہیں. تو یہ ہے پوری بات. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ 100 برس سے بھی زیادہ مدت سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ویسٹرن سویلائزیشن نے ہمارے مذہب کو تباہ کر دیا ہے. یہ بات بالکل بیس لیس ہے. اصل بات یہ ہے کہ نیا زمانہ جو آیا ہے یہ سائنٹیفک زمانہ ہے. سائنٹیفک زمانے میں لوگ چاہتے ہیں کہ چیزوں کو ریشنل وے میں سمجھیں، لاجک کے ساتھ سمجھیں. تو پہلے جو ہم نے مرتب کیا تھا وہ سائنٹیفک نہیں تھا، وہ ٹریڈیشنل انداز میں تھا. تو ٹریڈیشنل فریم ورک جب تک تھا دنیا میں رائج، تب تک وہ لوگوں کو معلوم ہوتا رہا کہ ٹھیک ہے یہ. اب سائنٹیفک فریم ورک آ گیا. اب سائنٹیفک فریم ورک کے مطابق آپ کو انہیں اسلام کو بتانا پڑے گا. یہ ہے کرنے کا کام. اس طریقے سے آپ اپنی نسلوں کو بچا سکیں گے. اس طریقے سے آپ اسلام کی زیادہ اچھی خدمت کریں گے. اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی. آج جو ہے آج کا مسلمان جو نفرت میں جیتا ہے، کیونکہ یہ جو تھیری ہے کہ سب دنیا ہماری دشمن ہو گئی ہے، یورپ دشمن ہے، امریکہ دشمن ہے، یہ دشمن ہے، وہ دشمن ہے، تو سب کو دشمن بنا رکھا ہے، سب کو اپنے اینیمی سمجھ رکھا ہے. تو سب سے نفرت، اس نفرت کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایک بہت بڑا نقصان ہوا کہ مسلمانوں سے دعوتی اسپرٹ ختم ہو گئی. دعوتی اسپرٹ ختم ہو گئی. یعنی ایک طرف تو آپ اپنی نسلوں کو بچا نہیں پائے، کیونکہ جو بولی آپ بولتے ہیں اس سے ان کا مائنڈ ایڈریس نہیں ہوتا. آپ فضائل کی بولی بولتے ہیں، مسائل کی بولی بولتے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بولی بولتے ہیں، ان کا مائنڈ ایڈریس نہیں ہوتا، تو بھاگ رہے ہیں وہ. ایک نقصان یہ ہوا. دوسرا نقصان یہ ہوا کہ یہ جو تھیوری ہے کانسپریسی کی، انمیٹی کی، اس سے ساری مسلم دنیا آج کی نیگیٹو تھاٹ میں پڑ گئی ہے. یعنی وہ لوگ جو ہمارے دو مدعو تھے ان کے بارے میں ہم نفرت کرنے لگے. جن کو آپ اینیمی بتاتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ مدعو ہیں. امریکہ ہمارا مدعو ہے، یورپینس ہمارے مدعو ہیں، کرسچنس ہمارے مدعو ہیں، ہندو ہمارے مدعو ہیں، سارا نان مسلم ورلڈ ہمارا مدعو ہے. مدعو یعنی جس کے بارے میں ہمیں خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ ان تک سچائی کو پہنچاؤ. تو یہ جو نظریہ ہے، یہ جو تھیوری ہے، اس نے ایک طرف نسلوں کو ہم بچانے میں ناکام رہے، دوسری طرف یہ ہوا کہ ہم نے خود اپنے اندر بھی نفرتیں بھر لیں اور سارے مسلم نسلوں کو نفرتیں بھر دیا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مدعو کے بارے میں خیرخواہی ختم ہو گئی، مدعو سے محبت ختم ہو گئی، مدعو کے بارے میں یہ اسپرٹ ختم ہو گئی کہ اس کو ہم جہنم سے بچائیں اور اس کی جنت کا راستہ دکھائیں. تو اپنی نسلوں کو بھی کھویا ہم نے اور دعوتی اسپرٹ کو بھی کھویا ہم نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ری ایسس کریں سارے معاملے کو اور پھر سے پلاننگ کریں. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ تاریخ اپنا راستہ نہیں بدلے گی. سائنٹیفک دور پھر لوٹ کر کے پچھلے دور میں نہیں چلا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اب سائنٹیفک فریم ورک ختم ہو جائے
پھر دوبارہ ٹریڈیشنل فریم ورک لوٹ آئے دنیا میں. ایسا ہونے والا نہیں ہے, کبھی بھی نہیں ہونے والا ہے ایسا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ری اسیس کریں, ری ایگزامن کریں اور ری پلاننگ کریں اپنے سارے معاملے کی, اور نگیٹو بولی بولنا چھوڑ دیں کہ اسلام از ان ڈینجر, مسلمس آر ان ڈینجر, مسلم امہ از ان ڈینجر. یہ سب بولی بولنا چھوڑ دیں بالکل. کوئی ڈینجر نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم انکمپیٹنٹ ثابت ہوئے ہیں نئے زمانے کے لحاظ سے اسلام کو پیش کرنے میں. سارا مسئلہ یہ ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ صرف انڈیا کا نہیں ہے, یہ سارے مسلم کنٹریز کا ہے, عرب ملکوں کا ہے, یورپ کا ہے, امریکہ کا ہے. ہر جگہ ہماری نسلیں جو ہے اسلام سے دور جا رہی ہیں. دور اس لیے جا رہی ہیں کہ ان کو ماڈرن ایڈیم میں اسلام بتایا نہیں گیا. سارا معاملہ یہ ہے. تو بہرحال میں آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے آپ کو نگیٹو تھنکنگ سے بچانا چاہیے. ہم کو سارے معاملوں کو پھر سے سمجھنا چاہیے. ہمیں اپنی نسلوں کو اس طرح اسلام پیش کرنا چاہیے کہ ان کا مائنڈ ایڈریس ہو, ہماری شکایتیں ان کے بارے میں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. اور دوسری طرف ہمیں دعویٰ اسپرٹ پھر سے زندہ کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے. اسلام کا میسج ساری دنیا کو بتانا اور اپنی نسلوں کو پھر سے انہیں یعنی اسلام کو پھر سے ان کی اس پر ان کے یقین کو بٹھانا. اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ ایک طرف دنیا کو ہمیں اسلام کی دنیا ایک طرف ہمیں یہ کرنا ہے کہ دنیا اسلام کو ڈسکور کرے. دنیا کے لیے ہمیں اسلام کو اس کی ڈسکوری بنانا ہے, اور اپنی نسلوں کو ہمیں یہ کرنا ہے کہ وہ اسلام کو ری ڈسکور کریں. ایک طرف ہمارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے ڈسکوری, دوسری طرف ہمارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے ری ڈسکوری. یعنی مسلمانوں کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ وہ اسلام کو ری ڈسکور کریں, اور دوسروں کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ وہ اسلام کو ڈسکور کر کے اس کے سچائی کو سمجھیں. یہ ہے ساری بات. تو آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سچی فہم دے, سچی سمجھ دے, اور ہمیں یہ عقل دے کہ ہم سارے معاملے کو پھر سے سمجھیں اور پھر سے پلاننگ کریں تاکہ ہماری کوششیں دنیا میں کامیاب ہوں. ہم اپنے آپ کو نگیٹو تھنکنگ سے بچائیں اور پازیٹیو پلاننگ کریں. اسی کے لیے میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.